معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے وارث سے بندگی تک، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کا سماجی اور سیاسی مطالعہ۔ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ رسول ہیں اور یہ کتاب سن 2021 میں بک کارنر سے شائع ہوئی۔ میں ہوں صداقار ڈاکٹر سارہ عنبر۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ وارث سے بندگی تک کے دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ڈرامہ، فن اور روایت۔ ڈرامہ ادب کی قدیم ترین صنف ہے جس کا آغاز یونان سے ہوا۔ ابتدائی عہد سے لے کر آج تک یہ صنف اپنے عہد کی ترجمان اور مبصر رہی ہے۔ تہذیبی و سماجی حقیقتوں کی آئینہ داری کا یہ وصف ٹیلی ویژن ڈرامے کی مقبولیت کی صورت میں نمایاں ہوا۔ یوں تو ہندوستان میں عہد قدیم سے ناٹک کھیلے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ سٹیج ڈرامے کی صورت اختیار کرنے لگے، اور امانت لکھنوی اور آغا حشر نے تھیٹر کو عوام میں بے حد مقبول کر دیا۔ لیکن برقی میڈیا کی آمد نے سماجی زندگی میں جو ہلچل پیدا کی ہے، اس کے نہایت دور رس اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ ڈرامہ نہ صرف پی ٹی وی کی آبرو ٹھہرا بلکہ اس نشریاتی ادارے سے پیش کیے گئے ڈرامے کو بین الاقوامی سطح پر بھی خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی عوامی پذیرائی کا یہ نتیجہ ضرور برآمد ہوا کہ کبھی کبھی اس غریب صنف ادب پر بحث و تنقید ہونے لگی، لیکن یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے نے جو داد و تحسین ناظرین سے سمیٹی وہ ناقدین اور محققین سے وصول نہ کر سکا، کیونکہ ادبی حلقوں میں اس خیال کو تقویت حاصل ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والا ڈرامہ سرکاری کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے تفریح و تفنن کا ذریعہ تو ہے، تہذیبی اور سماجی رویوں کا مبصر اور ترجمان نہیں۔ آغا سہیل کہتے ہیں، ٹی وی کے ارباب اختیار کے سامنے زندگی کا کوئی نصب العین اور نظریہ نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ملک کا زرعی معاشرہ کیا ہے، اور اگر اسے صنعتی معاشرے میں تبدیل ہونا ہے تو عوام الناس کو کس سطح پر صحت مند شعور فراہم کرنا ہے۔ لیکن تاریخی ارتقاء کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جدید دور کا ڈرامہ نہ تو پی ٹی وی سے نشر ہونے والے ڈرامے کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں اس ڈرامے کو قصہ پاری نہ سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز یوں تو 1964 میں ہوا، مگر باقاعدہ طور پر سلسلہ وار اردو ڈرامے کی روایت 1967 سے شروع ہوئی۔ اس سال ایک ہی سلسلہ وار اردو ڈرامہ نشر کیا جا سکا جس کا ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ سر دست یہ صراحت ضروری ہے کہ 1970 سے سن 2000 تک اس قومی نشریاتی ادارے نے ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود بے شمار موضوعات پر فکر انگیز ڈرامے پیش کیے، مگر اس زرخیز روایت پر طائرانہ نظر ڈالنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اس مساعی کا اجمالی جائزہ لے لیا جائے جو اس نے ڈرامے کے ذریعے کی، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ڈرامہ کن فنی عناصر کی مدد سے تشکیل پاتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن چونکہ پاکستانی ثقافت کے اظہار و ابلاغ کے لیے وجود میں آیا تھا، اس لیے اس نشریاتی ادارے نے جو ڈرامہ پیش کیا، اس نے پاکستانی اقدار اور ثقافت کی نمائندگی کے ساتھ ان عناصر کی نشاندہی بھی کی جن کی آمیزش سے آج یہ ثقافت معدوم ہو گئی ہے۔ حقیقتوں کی بے لاگ ترجمانی صرف ڈرامہ نگاروں کا کمال نہیں تھا، بلکہ اداکار بھی اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے نے اگر پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا وہ فکری مواد اور موضوع ہے جو گلیمر، ٹھمکے، ٹھٹھے، مذاق اور ہیجان انگیزی کی بجائے زندگی اور معاشرت کے معروضی حالات اور مسائل کی جڑوں میں اترا ہوا ہوتا تھا،
اور ایسے ڈراموں کو جاندار بنانے کے لیے پروڈیوسروں کے علاوہ فنکاروں کو بھی خون تھوکنا پڑتا تھا۔ یوں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ بیشتر ادیب ڈرامہ نگاروں نے اس قومی ادارے کی مخصوص حکمت عملی کے باوجود ڈرامے کو تہذیبی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی رویوں کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان ادیب ڈرامہ نگاروں نے اس صنف ادب کے ذریعے اپنے دور کے حالات و واقعات کی ترجمانی بھی کی اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ایسے اولو العزم کردار تخلیق کیے جن کے ذریعے ماضی کے روشن باب کے احیاء کے ساتھ ساتھ ناظرین کی ذہنی و فکری تربیت کا فریضہ بھی احسن طریقے سے سر انجام پا سکے۔ لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کا یہ معیار سن 2000 تک ہی برقرار رہ سکا۔ اس کے بعد نجی اداروں کے قیام اور مسابقت کے جذبے نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ڈرامہ نگاری کے حوالے سے زوال اور خسارے سے دوچار کیا۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔ اس حصے میں ٹیلی ویژن ڈرامے کے فن، روایت اور مقبول عام سلسلہ وار اردو ڈراموں کے ارتقائی سفر کا مختصر جائزہ پیش کیا جائے گا اور اس حقیقت کا کھوج بھی لگایا جائے گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے 1964 سے سن 2010 تک جو ڈرامے نشر کیے ان میں فکری مواد کے اعتبار سے ارتقائی صورت نظر آتی ہے یا 21ویں صدی کی برق رفتار ترقی اور نجی نشریاتی اداروں کے قیام نے پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامے کو معدوم کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ موضوع بحث رہے گا کیونکہ یہ کتاب معروف ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کے ڈرامائی سفر کا ایک اجمالی جائزہ ہے۔ مصنف نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سلسلہ وار اردو ڈرامے تحریر کیے۔ امجد اسلام امجد نے نجی نشریاتی اداروں کے لیے بھی لکھا، اس لیے ان نشریاتی اداروں سے پیش کیے گئے ڈراموں کا سرسری مطالعہ بھی اس حصے میں کیا جائے گا۔ سرے دست یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈرامہ کن عناصر سے تشکیل پاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ڈرامہ نگاری کا فن کیا ہے؟ ڈرامہ نگاری کا فن ٹی وی ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے ڈرامے کی قدیم تاریخ کا شعور نہایت ضروری ہے، کیونکہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب اس اشرف و افضل مخلوق نے بولنا نہیں سیکھا تھا، لیکن الفاظ کی عدم دستیابی کے باوجود انسان اپنے غم و غصے، خوشی و شادمانی اور نفرت یا محبت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ اظہار انسانی تاثرات یا مختلف قسم کی آوازوں کی صورت میں ہوا کرتا تھا، سو یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ یہی دور ڈرامے کا ابتدائی زمانہ ہے اور اس کا ارتقاء انسانی زندگی کے ارتقائی سفر کی ایک کڑی ہے، یعنی انسان کے رہن سہن، بول چال اور طرز معاشرت میں شائستگی نے ڈرامے کی جدید اشکال کو جنم دیا۔ یونانی تھیٹر وجود میں آئے اور ایک طویل عرصہ تھیٹر پر پیش کیے جانے والے ڈرامے سے ناظرین حظ اٹھاتے رہے۔ اسٹیج ڈرامے کی اثر پذیری کم ہوئی تو ریڈیائی ڈرامے نے اس خلا کو پر کیا اور ریڈیائی ڈرامے کے زوال کے بعد ٹیلی ویژن ڈرامے نے جنم لیا۔ یوں ڈرامہ انسانی تاریخ کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے ڈرامے اپنے اسلوب کے اعتبار سے ریڈیائی ڈراموں سے مختلف اور کسی حد تک اسٹیج ڈراموں سے مماثل ہوتے ہیں۔ ریڈیو میں محض برقی لہروں کے ذریعے آواز نشر ہوتی ہے اور یہ عمل براڈ کاسٹ کہلاتا ہے۔ ٹیلی ویژن میں برقی لہروں کے ذریعے آواز اور تصویر دونوں کو نشر کرنا ممکن ہے، اس لیے یہ نشری عمل ٹیلی کاسٹ کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے ٹیلی ڈرامہ ریڈیو سے زیادہ مکمل اور مؤثر ہے۔ عشرت رحمانی نے بھی ٹیلی ویژن ڈرامے کو اسٹیج اور فلم سے مماثلت دی ہے، لیکن ان کے نزدیک نشری دائرہ عمل میں یہ ریڈیائی ڈرامے سے مماثلت رکھتا ہے۔ عشرت رحمانی ٹی وی ڈرامے کی تعریف یوں کرتے ہیں: ٹی وی ڈرامہ وہ ہے جو اسٹیج کے لیے لکھا جائے اور فلم کی طرح اسکرین پر پیش کیا جائے۔ اس لحاظ سے فنی حیثیت یہ قرار پاتی ہے کہ اس کی تحریر میں اسٹیج ڈرامے کے لوازم بھی برتے جاتے ہیں، جنہیں کہانی یا پلاٹ کی ترتیب کے بنیادی عناصر سمجھا جانا ضروری ہے۔
اور پیشکش کا خاکہ فلمی منظرنامہ کے اسلوب پر مرتب ہوتا ہے، لیکن ٹی وی کو اگر منی سٹیج بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس جدید منی سٹیج کی نوعیت قدیم سے مختلف اور انوکھی ہے۔ اس لیے ٹیلی ویژن ڈرامے کے فن کو روایت سے ہم آہنگ رکھتے ہوئے بھی جدید اصولوں کی روشنی میں پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کے لیے لکھنے والا صرف تماشائیوں کے ذوق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بلکہ کیمرہ بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہانی کو بلند یا پست کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن ڈرامہ اس لیے بھی افسانوی ادب، شارٹ سٹوریز اور ادبی جرائد میں چھپنے والے ڈراموں سے زیادہ مؤثر اظہار ثابت ہوا ہے کہ یہ تخلیق کار کو اس کے اپنے تخیل کے مطابق امکانات کے ابلاغ کی اجازت دیتا ہے۔ آندرے بیرن کے مطابق پینٹنگ نے جو مقام 2000 سال کی طویل جدوجہد کے بعد حاصل کیا، سکرین نے وہ مقام دیکھتے دیکھتے ہی پا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیلی ویژن ڈرامے نے مغرب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی فلم سکرین کی طرح شروع ہی سے زندگی کی براہ راست عکس بندی کرنے کی بجائے ایسی تخیلاتی عکس بندی کی کوشش کی جو اونچے پائے کے ادب کا خاصہ رہی ہے، ایسا ادب جس میں زندگی کی بجائے فکشنل ریپریزنٹیشن کی گئی ہے۔ اگر فلم یا ٹیلی ویژن کیمرہ کسی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا ماحول ویسے ہی عکس بند کر لے کہ جیسے وہ ہے، تو اس ریکارڈنگ کو کسی ڈاکیومنٹری میں تو شامل کیا جا سکتا ہے، ڈرامے میں نہیں، کیونکہ ڈرامہ نگار تو ان واقعات کو اپنے تخیل کی آمیزش اور اپنی کہانی کے تقاضوں کے مطابق ایک خاص انداز سے پیش کرے گا، ایسا انداز جو فکشنل پریزنٹیشن کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا۔ سکرین اپنے موجودہ مقام پر اس صورت سے اس لیے بھی پہنچی کہ اس نے غیر مرئی اور دقیق تخلیقات سے حد الوسع اجتناب کیا۔ جن سکرین رائٹرز نے ایبسٹریکٹ تصویروں کو یکجا کر کے کہانی بیان کرنے کی کوشش کی، انہیں کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ٹی وی ڈرامے کی کامیابی کا انحصار فقط ڈرامے کے متن پر نہیں، بلکہ پروڈیوسر کے ساتھ ساتھ مصنف کے لیے بھی کیمرے کی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ معروف ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد اس حوالے سے رقم تراز ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ مصنف لکھتا ہے وہ مصنف نہیں بلکہ کیمرہ بولتا ہے، کیمرے کا لہجہ بولتا ہے۔ وہ اس کو بیانیہ انداز میں لکھے تو یوں کہ شام کے وقت چڑیاں چہچہاتی ہوئی اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہی ہیں، درختوں کی لمبی قطاروں کے سامنے بہتا سہانا سما پیش کر رہے ہیں۔ یہ اب کیمرے کی مرضی ہے کہ وہ کیا دکھائے اور کیا نہ دکھائے۔ جب اسکرپٹ لکھنے کا ارادہ کیا جائے تو پہلی بنیاد مصنف کی زبان یا کیری تھرو واصل کیمرے کا لینس ہونا چاہیے۔ ٹیلی ڈرامہ لکھنے والے مصنف کے لیے کیمرے سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے وہ جو تحریر نشر کر رہا ہے، اس کی داد و تحسین ایک محدود طبقے سے نہیں سمیٹے گا، بلکہ اس منی سٹیج پر ڈرامہ دیکھنے والوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ان تصریحات کے بعد ضروری ہے کہ ان باریکیوں کا جائزہ لیا جائے جو ٹی وی ڈرامے کے مصنف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پیش نظر عشرت رحمانی کے کچھ معروضات ہیں۔ ان معروضات کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ موجودہ دور کے ڈرامے میں ان نکات کو کس حد تک ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ زبان آسان، عام فہم، مکالموں کے جملے مختصر اور مؤثر ہوں تاکہ ہر خاص و عام کو سمجھ میں آ سکیں۔ نمبر 2، کہانی کے انتخاب میں عام دلچسپی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے واقعات میں ڈرامائی لوازم کے باوجود غیر معمولی پیچیدگی اور گنجلک پیدا نہ کی جائے کہ ناظرین سمجھنے میں الجھن محسوس کریں، نہ اتنی سادگی ہو کہ واقعات کے در و بست میں سپاٹ پن نظر آئے اور ناظرین اکتا جائیں۔ طویل مکالموں اور الجھے ہوئے فقروں سے پرہیز لازم ہے۔
نمبر 3، ڈرامے کے کرداروں کی تعداد غیر معمولی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کامیاب ٹی وی ڈرامے کے لیے 4 سے 7 کردار موزوں ہیں۔ بعض حالات میں 10-12 کردار لائے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں نمایاں کرداروں کی تعداد مردانہ و زنانہ مل کر 5 سے زیادہ نہ ہو، ورنہ واقعات میں خلط مبحث اور غیر ضروری ربط پیدا ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ درج بالا تمام نکات اب بھی ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ کہانی لوگوں کی عام دلچسپی کے مطابق ہونی چاہیے، اس حوالے سے جدید ڈرامہ بری طرح ناکام ہوا ہے، کیونکہ موضوع کے اعتبار سے کہانی زیادہ ثقیل اور گنجلک نہیں ہوتی، لیکن بے لاگ حقیقت نگاری کے شوق میں جدید ڈرامہ جن عوامل کی نشاندہی کرتا ہے وہ حقیقت کی مبالغہ آمیز تشریح ہے، یعنی ڈرامہ جسے تفریحی اور فکری شعور کا امتزاج ہونا چاہیے محض نفسیاتی دباؤ کا محرک نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اشرف کمال لکھتے ہیں، سن 1980 کے بعد اردو ڈرامے میں خود کلامی کی تکنیک اور شعور کی رو کے ساتھ ساتھ ایک ریڈی میڈ بیانیہ سامنے آنا شروع ہوا۔ تیز رفتار ذرائع مواصلات کی وجہ سے ملکوں اور لوگوں میں فاصلے کم ہونے کی وجہ سے اقوام عالم کی ثقافتیں، مزاج اور رویوں نے اردو ڈرامے کو متاثر کیا۔ عالمی ثقافت گلوبلائزیشن کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی اردو ڈرامے میں بھی جلوہ گر ہونے لگی۔ عالمی موضوعات اور ہماگیر مسائل نے جس طرح اردو ڈرامے کو متاثر کیا، اس کی وجہ سے انتہا پسندی، عدم برداشت، لوٹ کھسوٹ، اقربا پروری، سفلا پن، معاشرتی کجروی نے اردو ڈرامے کو نئے زاویے دیے۔ سیاسی و سماجی، تہذیبی و ثقافتی موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا جانے لگا۔ کہانی پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ منافق رویوں نے اردو ڈرامے کے تماشائیوں کو ایک الگ انداز نظر بخشا۔ کہانی جدیدیت کے دور کی تمثیلات اور علامات سے آگے بڑھ کر ایک ایسی تشکیلی حقیقت سے بغلگیر ہوئی جس کا کھوکھلا پن معاشرے کے دوہرے پن کی عکاسی کرتا تھا۔ مصنف مذکور کی اس رائے کا اطلاق سن 1980 میں نشر ہونے والے ڈرامے پر ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ تمام ادیب اس تہذیب و ثقافت کی عکاسی کر رہے تھے جس کے فروغ کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ البتہ موجودہ ڈرامہ تشکیلی حقیقت یا ہائپر ریالٹی کی زد میں آ کر کہانی پن سے محروم ہو گیا ہے۔ نمبر 4، ٹی وی ڈرامے کے پلاٹ یا کہانی کے انتخاب میں وہی اصول یا ضابطہ مد نظر رکھا جاتا ہے جو ریڈیو ڈرامے کے لیے ہے، یعنی غیر مہذب شوخی اور غیر سنجیدہ ظرافت جو فحاشی یا بد اخلاقی میں داخل ہو جائے سخت معیوب ہے، کیونکہ ٹی وی پروگرام کے دیکھنے والوں میں بیک وقت ایک گھر میں ہر عمر، مزاج اور رشتے کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات، حرکات یا مکالمے جنہیں سن کر بیٹا، بیٹی، ماں باپ کی موجودگی میں یا بہن بھائی خجالت یا خفت اور الجھن محسوس کریں، ٹی وی ڈرامے کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ بعض واقعات اور حرکات یا فقرے سٹیج ڈرامے یا فلم میں دکھائے جا سکتے ہیں جو عموماً خلاف شائستگی نہ معلوم ہوں، لیکن ٹی وی ڈرامے کا مزاج انہیں گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سٹیج اور فلم کے تماشائی اس ڈرامے یا فلم کو دیکھنے کے ارادے سے تھیٹر ہال میں پہنچتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف ٹی وی پروگرام کی ہر شق اور ڈرامے کا ہر حصہ گھروں میں داخل ہو کر بلا ارادہ ناظرین کو دیکھنے اور سننے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے ٹی وی ڈرامے میں ان امور کا لحاظ رکھنا اور احتیاط برتنا مصنف، ہدایت کار اور اداکار کا فرض اولین قرار پاتا ہے۔ علاوہ ازیں جو مزاح و طنز ذوق سلیم پر بار ہو وہ ہر لحاظ سے معیوب ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ہمیشہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہاں ادیبوں کو اظہار و ابلاغ کی آزادی نہیں، لیکن عشرت رحمانی کے ٹیلی ویژن ڈرامے کی تشکیل کے حوالے سے درج بالا امور کو دیکھیں تو 2 سوال جنم لیتے ہیں۔ کیا سرکاری حکمت عملی کے تحت ڈرامے کے نکات
اس صنف ادب کے اجزائے ترکیبی یا تقاضے مرتب کر رہے تھے، یا ٹیلی ویژن ڈرامے کے لیے ان امور کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری تھا؟ عشرت رحمانی کے درج بالا معروضات کو پی ٹی وی کی سرکاری حکمت عملی اور ان سوالات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جدید ڈرامے میں اگر ان فنی تقاضوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو جدید ڈرامہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ مقبول کیوں ہے؟ جہاں تک پاکستان ٹیلی ویژن کی سرکاری حکمت عملی کا تعلق ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس پر محض تماشائیوں کا دانشور طبقہ ہی معترض نہیں تھا، بلکہ خود ڈرامے کی لکھاری بھی اس سے نالاں تھے۔ معروف ڈرامہ نگار نور الہدیٰ شاہ کہتی ہیں، میں نے ڈرامہ سیریل فاصلے میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف دکھایا تو مجھے کوئٹہ سینٹر بلا کر تنبیہ کی گئی کہ میں اس ڈرامے میں طلاق نہ دکھاؤں۔ گویا یہ وہ زمانہ تھا جہاں غیر اخلاقی اور غیر شائستہ مکالمے یا مناظر دکھانا تو درکنار، سماجی مسائل پر بھی کھل کر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس تناظر میں عشرت رحمانی کا ٹی وی ڈرامے سے یہ مطالبہ کہ اس میں ایسے مناظر نہ دکھائے جائیں جنہیں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا معیوب لگے، سرکاری حکمت عملی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سنجیدگی سے اس مطالبے پر غور کریں اور جدید ڈرامے کو دیکھیں تو بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ دور جدید میں اس تقاضے کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا اور ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں جن کے اثر سے بہت سے مکروہ افعال روزمرہ کے معمولات دکھائی دیتے ہیں اور عوام بالخصوص نوجوان طبقے کا اخلاقی معیار پست ہو رہا ہے۔ ہمارے دعوے کے ثبوت میں ہم بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں، مگر یہاں جیو ٹی وی کے ایک ڈرامہ من چاہی کا ذکر کر دینا کافی ہے جس میں براہ راست زنا کا ارتکاب دکھایا گیا۔ ڈرامے کے حوالے سے عشرت رحمانی مزید کہتے ہیں۔ نمبر 5، ٹی وی ڈرامے کے کرداروں کا انتخاب اور واقعات کی ترتیب میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ کسی پیشہ طبقہ یا خاص فرد کی دل آزاری یا توہین نہ ہونے پائے۔ طنز میں براہ راست کسی پیشے یا مخصوص فرد کی تضحیک گوارا نہ کی جائے، یہاں تک کہ احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ بڑھاپے یا کسی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے یا نابینا، کبڑے یا کانے کا کردار پیش کرتے ہوئے کسی کی معذوری پر طنز کرنا یا کسی کی ہنسی اڑانا ہرگز زیبا نہیں۔ ممکن ہے کہ ناظرین میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو اسے ذاتی تضحیک تصور کرے یا اپنی معذوری پر رنجیدہ ہو، تو یہاں ٹی وی کے ذریعے تفریح کے بجائے دل آزاری کا امکان پیدا ہوگا۔ نمبر 6، ٹی وی ڈرامے میں سٹیج یا فلم کے ڈرامے کی طرح عمل و حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک جگہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے مکالمے ادا کرتے رہنا ریڈیو ڈرامے کے دائرۂ عمل میں تو شامل ہے، مگر ٹی وی ڈرامے کے لیے عیب ہے۔ ٹریجڈی میں غم و اندوہ کی شدت اور درد و کرب کا غیر معمولی اظہار نامناسب ہے۔ روحانی جذبات کے اظہار میں حدود سے تجاوز غیر موزوں ہے، اور کامیڈی میں خوش مزاقی، سنجیدہ ظرافت اور شائستہ شگفتگی کو حسن تصور کیا جاتا ہے۔ ہر کیفیت میں احتیاط و سنجیدگی ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے۔ ڈرامے کے حوالے سے یہ امور آج بھی اتنے ہی قابل لحاظ ہیں جتنے ٹیلی ڈرامے کے آغاز میں تھے، سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت کا نقاد محض سرکاری زبان بول رہا تھا۔ جدید ڈرامے میں ان امور کا لحاظ نہ رکھنے کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بے لاگ ترجمانی کی جا سکے، لیکن پورے ڈرامے میں منفی رویوں کی تشہیر کا افراد معاشرہ پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اسے آخری قسط کے آخری منظر میں زائل نہیں کیا جا سکتا۔ حال ہی میں ہم ٹی وی پر میں نہ جانوں کے عنوان سے ایک ڈرامہ سیریل نشر کیا گیا جس میں ڈرامے کے ایک نابینا کردار کو بار بار اس تحقیر سے اندھا کہا گیا اور ایسے انوکھے انداز میں اسے دھوکہ دیا گیا کہ جہاں ڈرامے کے نابینا سامعین کی دل آزاری ہوئی، وہاں ناظرین نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے افراد کے استحصال کے کتنے زاویے ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کے فن پر اس سے زیادہ مستند کتاب تاحال موجود نہیں، اس لیے کوشش کی گئی کہ اس حوالے سے عشرت رحمانی نے جو نکات پیش کیے ہیں نہ صرف وہ یہاں درج کر دیے جائیں بلکہ ان کی روشنی میں جدید ڈرامے کو بھی پرکھا جائے۔
ٹیلی ویژن ڈرامے کے فنی لوازم کے متعلق یہ بات متشرح ہوتی ہے کہ ٹیلی ویژن ڈرامے کے فنی لوازمات اور اجزائے ترکیبی وہی ہیں جو ڈرامے کے بنیادی عناصر ہیں، یعنی موضوع کا انتخاب، پلاٹ کی ترتیب، واقعات کا باہمی ربط، کشمکش، تصادم، نقطۂ عروج، سلجھاؤ اور انجام وغیرہ۔ تاہم اس حوالے سے چند ڈرامائی مفاہمتوں کا ذکر بھی ضروری ہے، مثلاً زمانی ارتقاء دکھانے کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین پر لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنے برس بعد کی کہانی دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیج یا تھیٹر کی طرح بعض اوقات ٹی وی ڈرامے کے کسی کردار سے اس کے مخالف کے سامنے وہ مکالمے ادا کرائے جاتے ہیں جن کے حوالے سے ڈرامے کے ناظر پر یہ تاثر مرتب ہوتا ہے کہ مخالف کردار نے وہ بات نہیں کی۔ اس طرح کی اور کئی ڈرامائی مفاہمتیں ٹیلی ویژن ڈرامے میں موجود ہوتی ہیں۔ مزید برآں کیمرے کی موجودگی ٹیلی ویژن ڈرامے کی چند علیحدہ فنی ضروریات کو بھی جنم دیتی ہے۔ ڈرامہ نگار ایسا موضوع چنتا ہے جس کی ڈرامائی تشکیل، ترتیب اور پیشکش میں عملی دشواریاں نہ ہوں۔ تاہم جدید تر ٹیلی ویژن ڈرامہ نگاری کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جدید آلات اور وسائل نے یہ تمام مسائل حل کر دیے ہیں۔ اب کوئی بھی موضوع ڈرامے کا موضوع بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ٹی وی ڈرامہ موضوعات کے اعتبار سے خاص تنوع رکھتا ہے۔ تاریخی، معاشرتی، سیاسی، انقلابی، مزاحیہ، سنجیدہ اور رومانی و حزنیہ نوعیت کے ڈرامے اکثر و بیشتر پیش کیے جاتے ہیں۔ معروف ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد نے ٹیلی ویژن ڈرامے میں تجسس، تذبذب، کشمکش، تصادم اور انجام کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تجسس، تذبذب، کشمکش، تصادم ٹی وی کے لیے بہت اہم عناصر ہیں، کیونکہ کشمکش اور تذبذب کے نتیجے میں جنم لینے والا نقطۂ عروج اپنی شدت کی وجہ سے ڈرامے کو فنی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نقطۂ انجام بھی خصوصی توجہ اور مہارت کا متقاضی ہے، تاکہ جس انداز میں واقعات سامنے آئیں، انجام ان سب کا منطقی معلوم ہو۔ اکثر ٹی وی ڈرامے نقطۂ عروج کے فوراً بعد ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین کی بڑی تعداد ان ڈراموں کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے اور بعض اوقات یہ انجام زومانی بن جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ٹیلی ویژن سے پیش کیا جانے والا سلسلہ وار اردو ڈرامہ اس نقص سے عبارت ہے جس کا ذکر امجد اسلام امجد نے کیا ہے۔ اب ڈرامہ بہتر وسائل کے باوجود فنی لحاظ سے کمزور ہے۔ حسینہ معین کہتی ہیں، موجودہ دور میں ٹیلی ویژن سے پیش کیا جانے والا ایک ڈرامہ کسی ایک لکھاری کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے 8 سے 10 لوگ مل کر لکھتے ہیں۔ اس لیے ڈرامہ موضوعاتی اور تکنیکی اعتبار سے کمزور ہے۔ ڈرامے کے فکر و فن پر صحیح محاکمہ محض ٹیلی پلے کی تکنیک سے واقفیت کے بعد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامے کی اقسام کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی نشریاتی اداروں سے پیش کیے جانے والے ڈراموں کا ارتقائی جائزہ لیا جائے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔